العزت نے بہت سی اقوام کو بطور نصیحت کے ان کے حالات زندگی اور ان پر آنے والے اللہ کی طرف سے عذاب، ان کی تباہ و بربادی اور ان کی ہلاکت کا کتاب اللہ میں ذکر کیا۔ کئی اقوام کے متعلق پچھلے کئی دنوں سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا سب کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے باقیات ابھی تک موجود ہیں اور کئیوں کو ہم نے ان کے گھروں کے ساتھ ہی صفایا کر دیا۔ یہ ساری اقوام کے حالات ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے مخاطب، میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، میں نے ان پر عذاب بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر میں نے ظلم ان پر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ ظلم اپنی جانوں پر کیسے کیا؟ میری وحدانیت کا انکار کر کے انہوں نے ظلم کیا، پیغمبروں کی رسالت کا انکار کر کے انہوں نے ظلم کیا، میرے احکامات کی بے حرمتی کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، نیکی کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور برائی کی بات کو اور گناہ کی بات کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اس سے باز یہ لوگ نہیں آئے ہیں۔ تو جب یہ باز نہیں آئے تو میں نے تو ان کی ڈور کو کافی لمبا کر دیا تھا۔ حضرت نوح تو 9.5 صدیاں انہیں میری طرف بلاتے رہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، مولانا میں نے دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ غمی دیکھی، نہ خوشی دیکھی، نہ زمین دیکھی، نہ بازار دیکھے، نہ شادی دیکھی، نہ میتیں دیکھی۔ مولا میں ہر وقت ان کے پاس گیا اور میں نے تیری وحدانیت کا درس دیا، میں نے اپنی رسالت منوانے کی کوشش کی، مولا تیرے احکامات ان کے سامنے رکھتا رہا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے 9.5 صدیوں تک انہیں موقع دیا ہے۔ پھر اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے بڑا موقع دیا لیکن اس موقع سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم نے ابد الاباد انہیں جہنم کا ایندھن بنا کے رکھ دیا۔ موت کے بعد والی اللہ نے فرمایا ایسی زندگی ہے جس کی ابتدا تو ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ پھر اللہ کبھی مثال کے لیے فرعون کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ مثال کے لیے قارون کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کبھی اللہ مثال کے لیے نمرود کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، کبھی شداد کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو نا، فرعون کی طرف دیکھو، قارون کی طرف دیکھو، ہم نے اسے کتنا خزانہ دیا، لیکن جب ہم نے اس کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دسایا، اللہ کہتے ہیں یہ دسانے والی ذات کون ہے میرے علاوہ؟ بولو نا کوئی ہے میری ذات کے علاوہ؟ لیکن ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیسے ظلم کیا ہے؟ میرے نبی میری وحدانیت بتا رہے ہیں، میرے نبی میری الوہیت بتا رہے ہیں، میرے نبی میری معبودیت بتا رہے ہیں، لیکن میرے غیر کی طرف ان کی توجہ ہے، غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، کبھی کس دربار پر چلے جاتے ہیں، کبھی کس دربار پر چلے جاتے ہیں، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا، معز، مذل، موتی، مانے، بگڑیاں بنانے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کسی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے وہ نہیں ہوتے ہیں جن پر موت آ جاتی ہے، جنہیں کفنا دیا جاتا ہے، غسل دے دیا جاتا ہے، چارپائی پر لٹا دیا جاتا ہے،
اور جنہیں گڑھے کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا وہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس آؤ، میں بتاتا ہوں کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کون ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، منڈیوں میں بکواتا ہے، مکہ میں نبی پاک کے قدموں میں لاتا ہے، پھر قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے، یہ بگڑیاں بنانے والا ہوتا ہے، یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر ان قوموں کو ہمارے سامنے رکھ کے، ابھی میں ترجمہ کروں گا، ایک ایک جملے پر آپ نے غور کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ساری اقوام کو ان کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا۔ پھر اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے، اللہ پوچھتے ہیں مخاطب سے، قیامت کی صبح تک جو قرآن کا مخاطب ہے اللہ اس سے پوچھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بولو بولو میری ذات کے علاوہ جنہیں سجدہ کیا کرتے تھے، میری ذات کے علاوہ جن کی پوجا کیا کرتے تھے، جن کی پاٹ کیا کرتے تھے، جنہیں غائبانہ طور پر پکارا کرتے تھے، جنہیں عالم الغیب سمجھتے تھے، بولو میں نے قوموں کو تباہ کیا ہے، کوئی آیا ہے بچانے کے لیے؟ کوئی بچانے کے لیے آیا ہے؟ جس نبی کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں وہ نبی آیا؟ کوئی بزرگ آیا؟ اللہ کہتے ہیں بولو کون آیا ہے؟ اگر کوئی نہیں آیا تو ان کی پوجا نے ما سوائے ہلاکت اور بربادی کے انہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ ہلاکت ذرا سنو، فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ، بس کچھ بھی کام نہ آیا ان کے، کون؟ آلِهَتُهُمْ، ان کے الہ، ان کے معبود، جی ان کے داتا، بگڑیاں بنانے والے ہیں، جی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کے الہ کچھ کام نہ آئے۔ کون الہ؟ التی وہ یدعون من دون اللہ، جنہیں اللہ کی ذات کے علاوہ یہ پکارتے تھے، جنہیں اللہ کی ذات کے علاوہ جن پر امیدیں قائم کر کے بیٹھے ہوئے تھے، من شیئن، ذرا بھی کچھ کام نہ آئے۔ جی جب ہمارا عذاب آیا پھر آتے نا وہ تمہیں بچاتے کدھر تھے؟ کچھ کام نہ آئے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، جب تیرے رب کا عذاب آ گیا، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، سوائے ہلاکت کے انہوں نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، سوائے ہلاکت کے کچھ بھی نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح پکڑ ہے تیرے رب کی، اسی طرح پکڑتا ہے تیرا رب۔ اذا اخذ القرى وهي ظالمة، بستی والوں کو اس حال میں کہ جب وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ظلم کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہے جسے قرآن نے ذکر کیا؟ وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو اللہ کی صفتوں میں، افعال میں شریک بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، صرف ظلم نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا جب میں پکڑتا ہوں نا کسی بستی کو، پھر میں اس طرح پکڑتا ہوں۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں کل 17 بال سفید تھے، 17، کچھ ہونٹ کے نیچے تھے، کچھ دائیں طرف، کچھ بائیں طرف، کچھ سر میں۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے پیغمبر بڑھاپے کی وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے یہ صورت ذکر کی، فرمایا سورت ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے، سورت ہود جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہ کیسے؟ پھر امام الانبیاء یہ قرآن کی آیت پڑھتے تھے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح پکڑ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے، فرمایا میری امت میں بھی بڑے بڑے ظالم ہوں گے، بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، جی بڑے بڑے ہٹ درم ہوں گے، بڑے بڑے جی مشرک ہوں گے، جنہیں پھر اللہ پکڑے گا۔ ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، یہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے یہ صراط مستقیم سے، تو اللہ اسی طرح پکڑے گا جس طرح اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کو پکڑا۔ فرمایا سورت نے مجھے بوڑھا کر دی ہے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے اور بڑی سخت ہے۔ خود قرآن نے کہا نا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے اور بڑی دردناک ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سے
بچ جاؤ. اور یہ سارے اللہ کہتے ہیں یہ جو ہم قرآن میں واقعات ذکر کرتے ہیں یہ کوئی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، دوڑے ہیں، مرثیے ہیں؟ نہیں. اللہ نے فرمایا یہ تو عبرت کی باتیں ہیں، لیکن ہیں کس کے لیے؟ ہیں کس کے لیے؟ قرآن تو ابو جہل بھی سنتا تھا، قرآن کو ابو لہب بھی سنتا تھا، مکے کے مشرک بھی سنتے تھے، لیکن کوئی خوف؟ فرمایا نہ، ان فی ذلک لآیات لمن خاف عذاب الآخرۃ، بے شک اس میں نصیحت اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. بس جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. وذالک یوم مشہود، اور وہ ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو حاضر کیا جائے گا. کوئی نفس ایسا نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ہر انسان، ہر جن، ہر عرشی، ہر فرشی، ہر نوری، ہر ناری، ہر خاکی، سارے اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوں گے. فرمایا وہ ایسا دن ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اس دن کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم نے اس کو مؤخر کر دیا ہے ایک وقت مقررہ تک. وہ دن آنا ضرور ہے. تو بات یہ ہے کہ جس وقت بندے کی روح نکل جاتی ہے نا، اس کے لیے وہ دن آ گیا. اس کے لیے اسی وقت قیامت شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو بڑی قیامت ہے وہ تو ساری کائنات کے لیے آنی ہے، لیکن اس کے لیے وہ قیامت کا سب سے بڑا دن ہے جس وقت روح نکل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو بڑا موقع دیتے ہیں، اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پوری کائنات سامنے رکھ دی ہے. ذرا توجہ کیا کرو آسمان کی طرف، زمین کی طرف، دن کی طرف، رات کی طرف، سورج کی طرف، چاند کی طرف، ستاروں کی طرف، سمندروں کی طرف، ندیوں کی طرف، نالوں کی طرف، آبشاروں کی طرف. جی کبھی رات کا لمبا ہو جانا، کبھی دن کا چھوٹا ہو جانا، کبھی دن کا غیر شعوری طور پر. اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیسے غیر شعوری طور پر یہ سارے کام چلا رہے ہیں. پھر زمین پر دیکھا کرو، پھر فصلوں پر غور کیا کرو، پھر اپنی پیدائش پر غور کیا کرو، پھر اپنے جسم پر غور کیا کرو، پھر اپنی غذاؤں پر غور کیا کرو. یہ سارے کام چلانے والا اللہ کہتے ہیں کون ہے؟ میری ذات کے علاوہ کوئی ہے؟ اس لیے اگر میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر میرے احکامات کو سینے سے لگا کے اپنے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دنیا میں اندر قدم رکھا کرو. جب میرے پاس آؤ گے تو میں پھر اپنی عظمت کے مطابق تمہیں اجر نصیب فرماؤں گا. وما علینا الا البلاغ. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. آمين برحمتك. اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول